بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوشی کا اظہار کرنا، خوشی منانا فطری تقاضا ہے۔ خوشی کو اللہ رب العالمین کی ایک نعمت سمجھ کر اور اس کے جائز تقاضوں کے دین کی حدود کے اندر رہتے ہوئے آپ خوشی منائیں، لیکن ان چیزوں سے جو غیر اخلاقی طور پہ ہماری خوشی کو ایک بغاوت کے طور پہ لے، ان سے بچیں لیکن خوشی منائیں۔ اس میں حضرت کعب جن کی توبہ قبول ہوئی ہے سورہ توبہ میں، 3 لوگ، ان میں سے حضرت کعب نے اپنے بیٹے عبداللہ جو نا ان سے اپنی توبہ کا واقعہ بیان کیا ہے، اور ان میں خوشی کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان کو کہ یہ تمہاری زندگی کے سب سے خوشی کا دن ہے، توبہ اللہ نے قبول کی ہے۔ اور اس کے بعد آپ اپنے بیٹے عبداللہ کو یہ بتایا کرتے تھے کہ خصوصاً طلحہ کی جو جذبات تھے اور جب انہوں نے مجھے خوشی اور مبارکباد دی تھی وہ آپ ان کو بیان کرتے تھے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے سے مدینہ تشریف لائے اس وقت انہوں نے یہودیوں کے دن دیکھے، اس کے بعد انہوں نے دو جو عید الفطر اور عید الاضحیٰ کو خوشی کے طور بنایا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیے ہیں، ان کو خوشی کے طور پہ بنائیں۔ جب مسلمان عید الفطر پہلے پورا مہینہ رمضان کی روزے رکھتا ہے، تراویح پڑھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، صدقہ خیرات کرتا ہے اور غریبوں میں غریبوں کو یاد کرتا ہے، تو اس کے بعد جب یکم شوال کو چاند نظر آتا ہے اس کے بعد وہ دوسری عید بناتا ہے، خوشی کا دن بناتا ہے۔ اس میں کھانا پینے کے ساتھ ساتھ رکعتین 2 رکعت پڑھتا ہے، مسجد میں عید کی نماز پڑھتا ہے، اور اس سے پہلے صدقہ فطر دیتا ہے تاکہ دوسرے لوگ بھی جو ان خوشی کے لمحات میں خوشی بنا سکیں اور ان کو بھی جائز اور جو ان کی ضروریات ہیں وہ پوری ہو سکیں۔ یہ عام لوگوں کی طرف سے ایک واجب ہے کہ وہ دوسروں کا خیال رکھیں اور عید الفطر ادا کریں۔ تو یہ ایک خوشی اب بنائیں، کھائیں پئیں اور ایک دوسرے کو مبارکباد دیں، ایک دوسرے کے گھر جائیں اور یہ خوشی کے لمحات ہیں، اس میں اللہ کی توحید، کبریائی، بڑائی اور اس کی عظمت بیان کریں، اور دنیا میں جو ہمیں وقت ملا ہے اس وقت کو عارضی سمجھ کر اچھے طریقے سے گزاریں۔ اور اس کے بعد جو عید الاضحیٰ آتی ہے، عید الاضحیٰ قربانی کا دن، جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قربانی اور اس مینڈے کی شکل میں آئی، اور اس میں پوری دنیا کے مسلمان اس خوشی کو بناتے ہیں عید الاضحیٰ کے طور پہ، اور جو ہے نا جانور ذبح کرتے ہیں، اس سے پہلے جو ہے نا عید کی نماز پڑھتے ہیں 2 رکعت، اور اس کے بعد جو جانور ذبح کرتے ہیں، خوشی بناتے ہیں۔ تو یہ خوشی کا دن ہے، اس کو خوشی کے طور پہ بنائیں اور اس سے محظوظ ہوں، اور یہ اللہ کی توفیق اور اس کی کرم نوازی ہے، اس سے جتنی آپ بہتری کے طور پہ بہتری سے بہتر بنا سکتے ہیں اس کی طرف لے کے جائیں، اور یہ خوشی کے دن جو ہیں ان کو اچھی طرح بنانے کی۔ اور پھر جب کوئی شادی وغیرہ ہو یا اس طرح، اس میں بھی آپ جا سکتے ہیں، جو 1 سائڈڈ اوپن ہوتی ہے اس کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے۔ اور پھر عید کے دن میں کہیں جو ہے حبشی جو ہے نا اس طرح کی جو ہے نا کھیل رہے تھے، تو حضرت عائشہ کو اپنی آڑ میں لے کے تو دیکھتے رہے۔ خوشی کے دور پہ وہ آپ اپنی جسمانی اور روحانی دونوں چیزوں کو آپ منظم اور دونوں چیزوں کو آپ مد نظر رکھتے ہوئے بنائیں، اور اس طرح جتنے بھی دوسرے لوگ خوشی میں ہوتے ہیں ان کو مبارکباد دیجیے، کہیں باہر سے دوسرے ممالک سے یا کہیں سے سفر کر کے آتے ہیں تو ان کو خوشی مبارکباد دیجیے، آج عمرے سے آتے ہیں اور خوشی کے ان کے لمحات میں ان کے ساتھ شریک ہوں، اور ان جتنے بھی ہمارے خوشی کے لمحات ہوتے ہیں ان کو اچھی طرح گزاریں اور سیلیبریٹ کریں، اور اللہ کو یاد رکھتے ہوئے زندگی کو ایک عارضی جگہ
اور یہاں کی بات کی ذہن میں ہو کہ ہم نے یہاں تھوڑا عرصہ، جتنی بھی لمحات، جتنی بھی عرصہ ہے وہ اللہ نے دینا ہے، تو اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں، تو اس کو بنا کے جائیں اور اس کو اچھی طریقے سے کر کے جائیں۔ اور اسی طرح جتنی بھی کسی کی شادی ہوتی ہے، کسی کو نکاح ہوتا ہے، تو وہاں پہ بھی آپ اس کو مبارکباد دیں اور اس کی طرف جو ہے نا اچھی خوشی کو سیلیبریٹ بنائیں کریں، اس کی زندگی میں جو ہے نا اچھے دن ہیں، اور یہ چیزیں ہماری زندگی میں جو ہے نا بہتری کی طرف جا سکتی ہیں اور اللہ کی توفیق سے ممکن ہے۔ والسلام۔